زندگی اور خدا پرستی۔ خدا کی مرضی یعنی قوت پر چلتے ہوئے ہمیں مسیح یسوع کے کامل پیروکار بننے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ کچھ دیر بعد پطرس رسول کو پتہ چلتا ہے وہ خدا یسوع مسیح کے گھر جانے والا ہے۔ اسے یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ وہ لوگوں کو یاد کروانا چاہتا تھا کہ اس نے خدا کی بہت اہم سچائیاں پہلے سے ہی لکھی ہیں اور یہ اس کا مقصد ہے۔ اور اگر آپ دوسرا پطرس اس کے پہلے باب کی 13 اور 14 آیت میں دیکھتے ہیں، آپ کو بہت مخصوص بیانات یاد آئیں گے، اور وہ یہ ہے جو اس نے کہا، اور جب تک میں اس خیمہ میں ہوں تو میں یاد دلا کر ابھارنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہتا ہے کہ میں ابھی تک زندہ ہوں اور اس بدن میں زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اس نے کہا کچھ دیر بعد میں خداوند کے گھر چلا جاؤں گا، اور اس لیے وہ کہتا ہے کیونکہ ہمارے خدا یسوع مسیح کے بتانے کے موافق مجھے معلوم ہے کہ میرے خیمہ کے گرائے جانے کا وقت جلد آنے والا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس تک یہ پیغام براہ راست کیسے پہنچتا ہے۔ شاید یہ دوسروں کے لیے ایک الہی پیغام تھا جو اس تک پہنچا جسے یہ خاص نعمت ملی تھی۔ شاید دوسروں کے لیے ایک الہی پیغام تھا جو اس تک پہنچا جسے یہ خاص نعمت ملی تھی۔ شاید خدا نے براہ راست اس پر یہ ظاہر کیا کیونکہ خدا پطرس پر بھی ویسے ہی مکاشفات نازل کرتا تھا جیسے وہ پولس، یوحنا اور دیگر رسولوں پر نازل کرتا تھا، اور اس لیے اس نے کہا میں خداوند کے گھر جانے سے پہلے کچھ چیزیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس خیمہ کے گھر کو چھوڑنے والا ہوں، اور یہ اسی طرح لگتا ہے جیسے پولس نے کہا بدن کو چھوڑنا خداوند کے پاس ہونا ہے، اور وہ یہ جانتا تھا کہ میں خداوند کے حضور جانے والا ہوں۔ ہمیں سلام دعا میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کس سے مخاطب تھا، لیکن ہمارے پاس ایک اشارہ ہے۔ اگر آپ 3 باب 1 آیت میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے اے عزیزو اب میں تمہیں یہ دوسرا خط لکھتا ہوں، اس لیے یہ ابتدائی سامعین ہے۔ یقیناً وہ ابتدائی سامعین کا پہلے خط میں ذکر کرتا ہے جب وہ ان پراگندہ لوگوں سے بات کرتا ہے جو پینتوس، گلیتیا، کپدوکیا، آسیہ اور بھتنیا میں جا بجا رہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں تمہیں چند ایک چیزیں یاد کروانا چاہتا ہوں۔ اب اس سلام دعا پر نظر ڈالیں جو باب 1 آیت 1 اور 2 میں ہے، جو ایک معیار قائم کرتے ہیں۔ شمعون پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے۔ میرے خیال میں جب وہ کہتا ہے ہمارا سا، شاید وہ دوسرے رسولوں کا حوالہ دے رہا ہے، ان آدمیوں کا جنہوں نے پہلے بہت اچھے طریقے سے انجیل کو پیش کیا جیسے کہ پولس رسول اور یوحنا رسول، اور اس لیے وہ کہتا ہے جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے۔ خدا اور ہمارے خدا یسوع مسیح کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ یہاں وہ یاد کرواتا ہے پطرس باب 1 آیت 3 اور 4 میں وہ خدا کے بارے میں بات کرتا ہے کیونکہ اس کی الہی قدرت یہ زبردست پیراگراف ہے۔ اس نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے بلایا۔ میرا ایمان ہے اس کا مطلب ہے الہی قوت اور خداوند خدا اور یسوع مسیح کی معرفت جو ہمارے پاس ہے، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے۔ کلام مقدس ایسے قیمتی وعدوں سے بھرا پڑا ہے، وہ وعدے جس کا پطرس اس خط میں ذکر کرنے جا رہا ہے، تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہشوں کے سبب سے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ اس لیے وہ سب سے پہلے انہیں یہ یاد کرواتا ہے کہ خدا کی قوت جو انہیں نجات دیتی ہے، یہ سارے وعدے انہیں خدا کی قوت کے وسیلے سے ملے ہیں کہ وہ اس برائی سے بچ سکتے ہیں جو اس دنیا میں ہے، جو ایسی زندگی گزارنے کے لیے اس کو مائل کرتی ہے۔ مگر میں خلاصاً کہوں گا، میں اس پیراگراف کا خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے خیال میں یہ پیراگراف کہتا ہے سب سے پہلے اس نے ہمیں اپنی الہی قدرت کے وسیلے سے بلایا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے سچائی ہے جو ایماندار ہے۔ اگر یہ اس کی الہی طاقت نہیں ہوتی تو ہم اس پر رد عمل کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے ہم اس کو شخصی طور پر جان سکتے ہیں اور الہی فطرت میں بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں سوچیں، الہی فطرت کو بیان کرنے سے مراد خدا کی فطرت، اور وہ کون ہے؟ میرا مطلب ہے کہ جو قوت خدا کی ہے کہ خدا قادر مطلق ہے اور کائنات کا خالق ہے، یہ وہی قوت ہے جس نے
کائنات خلق کی جو ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم خدا کی سچائی پر رد عمل کریں اور اس کی الہی فطرت کا تجربہ کریں۔ ہم آہنگ ہونا جیسے وہ ہے اور جاننا کہ اس کی ہماری زندگیوں میں کیا مرضی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے ہم دنیا کی خرابی سے الگ ہو کر خدا میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ یہ ان چھوٹے چھوٹے نکات کے ساتھ ایک خلاصہ ہے جو وہ اس پیراگراف میں خدا کی قدرت سے متعلق اپنی یاد دہانی میں کہتا ہے۔ تاہم وہ خاص طور پر ایک تبدیلی کرتا ہے اور کہتا ہے اس میں ایک انسانی عنصر ہوتا ہے کہ ہم کیسے رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور ہم کیسے رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور ہم مسیحی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ 7 بڑی ایسی خوبیاں ہیں جو اس نے تحریر کر کے ہمیں دیں جو ہماری زندگیوں کا مقصد ہونی چاہیے اور بطور ایماندار اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی، اور میں ان 7 کو تھوڑا بہت پیش کروں گا۔ یہ تمام کی فہرست موجود ہے، یہ خوبصورتی سے ربط میں ہے، لیکن ان میں سے ایک خوبی کے ساتھ میں آپ کو صحیفے کے ایک اور حوالے کی طرف لے جاؤں گا تاکہ اس کو وسعت دیں۔ آپ جانتے ہیں کلام پاک کی تشریح کرنے کا ایک بہترین طریقہ کلام پاک سے ہے، تو یہاں وہ کہتا ہے بس اسی باعث اس لیے یہ خدا کی قوت ہے، لیکن یہ وعدے بھی ہیں، مگر کیونکہ ہماری انسانی ذمہ داری ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر۔ اور جب وہ ان کے ایمان کے بارے میں بات کرتا ہے، میرے خیال میں وہ یسوع مسیح پر ایمان اور ان کے نجات کے تجربے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت، کمال کوشش کر۔ اور جیسے ہی میں اس پر دھیان کر رہا تھا مجھے پالوس کے وہ الفاظ یاد آئے جو اس نے فلپیوں میں کہے، جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں، اور بنیادی طور پر یہی لفظ شرافت وہی لفظ ہے جس کا ترجمہ نیکی ہوا ہے۔ یہ خوبصورت وضاحت ہے۔ خیر پطرس مزید کہتا ہے میں اسے دہراتا ہوں، کمال کوشش کر۔ اس بیان میں ہم ربط دیکھ سکتے ہیں، پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت، اور فوراً سے اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کلسیوں 2 باب کی طرف جائیں گے اور غور کریں پالوس رسول کیا کہتا ہے، جس کے ہمیں معرفت کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ یہ معرفت کیا ہے، تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گھٹے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانیں۔ پھر وہ کہتا ہے جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں نیکی پر معرفت کی تکمیل کرنے سے مراد ہر ممکن کوشش کر کے مسیح یسوع کو جاننا، کیونکہ وہی ہر طرح کی حکمت اور معرفت کا منبع ہے۔ پھر وہ تیسری خوبی بتاتا ہے بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت، اور پالوس رسول پہلے کرنتھیوں میں اس لفظ کے بنیادی استعارے کا استعمال کرتا ہے۔ وہ اولمپک کھیل کا ذکر کرتا ہے جو اس وقت کرنتس پیننسولا میں بہت مشہور تھے۔ اس نے کرنتھیوں کو لکھتے ہوئے یہ کہا کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے۔ تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو، اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ تو مرجھانے والا سہرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس سہرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا، جس کا مطلب ہماری وفاداری کا انعام ہے۔ دوسرے الفاظ میں جب آپ رنر کے بارے میں سوچتے ہیں، جب آپ تمام توانائی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ لیتا ہے، یہ اس انسانی عنصر پر توجہ مرکوز کرتا ہے جسے ہمیں اپنی مسیحی زندگی میں لانا چاہیے۔ ہماری مدد کرنے کے لیے یقیناً خدا کی قدرت پر مبنی ہے، لیکن اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ بہت طاقتور بیان ہے۔ آگے وہ کہتا ہے بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت، پرہیزگاری پر صبر۔ دوبارہ سے وہ عبرانیوں کا مصنف بالکل وہی استعارے استعمال کرتا ہے جو مسیح زندگی گزارنے کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے۔ پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ اب یہ صبر اس تربیت سے ملتا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت، اور پہلا تیموتھیوس لیکن بیہودہ اور بوڑھیوں کی سی کہانیوں سے کنارہ کر اور دینداری کے لیے ریاضت کر، خود ریاضت کرنا۔ ایک بار پھر سے ایتھلیٹک استعارے کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے، لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی لیے ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بنیادی طور پر یہاں پر جسمانی مشق کی اہمیت ہے، ہم یہ جانتے ہیں،
اور ہم تجربہ اور میڈیکل سائنس کے ذریعے یہ جانتے ہیں، لیکن یہ اس زندگی کے لیے ہے بنیادی طور پر، لیکن خدا تر زندگی گزارنا اس زندگی کے لیے نہیں بلکہ آنے والی زندگی کے لیے ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت، رومیو 12 باب 10 آیت میں برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ اور بنیادی طور پر پولس رسول اور پطرس اس متن میں جس لفظ کا استعمال کرتے ہیں وہ فیلاڈیلفیا ہے، جس کا مطلب ہے برادرانہ محبت، بہن بھائیوں والی محبت۔ یہ محبت کی وہ قسم ہے جو ہم گہرے تعلق میں مسیح یسوع میں بہن بھائیوں میں دیکھتے ہیں۔ اور بالآخر وہ کہتا ہے پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت، برادرانہ محبت، اور وہ ایک دوسرے لفظ کا استعمال کرتا ہے جو فلیو نہیں ہے، جس کا تعلق فیلا ڈیلفیا لفظ کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر لفظ اگاپے، اگاپاؤ محبت، وہ محبت ہے جو قابل بیان وسیع معنوں میں ہے، اور اس لیے یوحنا نے اس کی وضاحت یہ کی ہے، ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ کیا یہ قابل تعریف نہیں ہے؟ اس لیے مجھے اس کی وضاحت کرنے دیں کہ ہمارے پاس یہاں کیا کچھ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ وار اقدامات ہیں، وہ واقعی نہیں ہیں، یہ ایک انٹرویوئنگ ہے، ایک باہم جڑا ہوا تصور ہے کہ ہماری زندگیوں میں ان خصوصیات کو فروغ دینے کا کیا مطلب ہے۔ مثال کے طور پر محبت کا ذکر آخری ہے، لیکن یہ بنیادی ہے، ان میں سب سے بڑی محبت ہے، اس میں ہر ایک شامل ہے۔ اس لیے یہاں پر غور و فکر کا ایک سوال ہے، ہم خدا کے الہی کام کو اپنی زندگی میں اور خدا پرست زندگی گزارتے ہوئے اپنی انسانی ذمہ داریوں میں کیسے توازن برقرار رکھنا ہوگا؟ خیر، یہ بھید کا ایک حصہ ہے، کیا نہیں ہے؟ خدا کی طاقت اور فضل کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی الہی قدرت اور جسے اس نے ہمیں خلق کیا ہے، ہم ہر کام کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس نے ہمیں یسوع مسیح کے لیے زندگی گزارنے کی اپنی طاقت کے ساتھ مل کر قابلیت اور انسانی کوشش کی صلاحیت دی ہے، اور اس لیے پیشتر کے پطرس جلال کے گھر جائے وہ ہمیں یہ بات یاد کرواتا ہے کہ یہ خوبیاں قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے، خدا کی مرضی قوت پر چلتے ہوئے ہمیں مسیح یسوع کے کامل پیروکار بننے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔